بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام معجزات میں سے واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی اور کو نہیں کروایا گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور یہ کیوں پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ تو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نبوت کا 11واں سال تھا جس سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال فرما چکی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکالیف دی گئیں۔ ان تمام تر واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہی اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور اس کو شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر 4تھی مرتبہ ہوا، اور 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات برداشت کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکے۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو چکا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اللہ کے مقرب فرشتوں نے آذان دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کعبہ کوسین تک سفر کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ شب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان پر فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ کوسین تک رف رف پر سفر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کا سفر چند لمحوں کے اندر فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی اسی طرح گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی اسی طرح جاری تھا۔ پیارے دوستو، معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ تھی 5 نمازیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔